آپ دیکھ رہے ہیں انفارمر ٹی وی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اور دشمنی کی تاریخ کافی پرانی ہے اور اس کی جڑیں مشرق وسطیٰ کی سیاست، مذہبی اختلافات اور عالمی طاقتوں کی مداخلت میں گہری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کشیدگی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایک فوجی تصادم کی خبریں معمول بن چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران کی جانب سے اسرائیلی فوجی اڈوں پر پہلے سے حملہ کرنے کی خبریں سامنے آئی ہے، جو خطے میں ایک بڑے تنازع کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات تھے، لیکن انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دے دیا۔ فلسطینی عوام کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جوہری مسئلہ فلسطینیوں کے حقوق اور مشرق وسطیٰ کی قیادت کے لیے رسہ کشی جیسے مسائل ہیں، جنہوں نے اس تنازع کو مسلسل بھڑکائے رکھا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے فوجی اڈوں پر پیشگی حملے کا فیصلہ اس خدشے کے تحت کیا کہ اسرائیل خود ایران پر ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسرائیل کئی سالوں سے ایران کے جوہری پروگرام پر تنقید کرتا آیا ہے اور اسے اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایران کی یہ پیشگی کارروائی اس کی دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتی ہے تاکہ اسرائیل کو کسی بھی ممکنہ بڑے حملے سے روکا جا سکے۔ ایران کی فوجی قیادت کا ماننا ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی طاقت کے ذریعے ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے جواب میں ایران نے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تاکہ اسرائیل کی جارحیت کو روکا جا سکے۔ ایران نے اپنے جدید میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے اہم فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے اسرائیل کے شمالی اور جنوبی حصوں میں کیے گئے، جہاں اسرائیل کی فوجی تنصیبات موجود ہیں۔ ایران نے اس حملے کے لیے اپنی جدید ترین میزائل سسٹم کا استعمال کیا، جو کئی سو کلومیٹر دور تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان حملوں میں اسرائیلی فوج کو کافی نقصان پہنچا، جس میں فوجی گاڑیاں، ہتھیاروں کے ذخیرے اور فوجی اڈوں کی بنیادی تنصیبات شامل تھی۔ یہ حملے نہایت منظم اور پہلے سے تیار شدہ منصوبے کے تحت کیے گئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے کافی عرصے سے اس کارروائی کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک دفاعی قدم تھے۔ ایران کا ماننا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام پر حملے کا خطرہ موجود تھا، اور اسی خدشے کے تحت ایران نے پیشگی کارروائی کی تاکہ اسرائیل کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ اگر اس نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران کی فوجی قیادت نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر اسرائیل مزید کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا جواب مزید سخت ہوگا۔ ایران کے اس پیشگی حملے کے بعد اسرائیل نے فوری طور پر اپنے فوجی دستوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ اسرائیل کی حکومت نے ایران کی اس کارروائی کو کھلی جارحیت قرار دیا اور کہا ایران خطے میں امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسرائیل نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت شروع کی تاکہ ایران کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے جا سکے۔ اسرائیل کی فوج نے بھی اس حملے کے جواب میں فوری طور پر ایران کے کچھ اہداف کو نشانہ بنایا، جس میں ایران کی فوجی تنصیبات اور اس کے اتحادی گروہوں کے ٹھکانے شامل تھے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس حالیہ کشیدگی نے عالمی برادری کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور دیگر عالمی طاقتوں نے دونوں ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ مزید کشیدگی سے بچیں اور سفارتی طریقے سے اس تنازع کا حل نکالیں۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے۔ اس نے ایران کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے اتحادی
اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہے اور ایران کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ روس اور چین نے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفتیش کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کو مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر زور دیا ہے۔ روس اور چین نے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہونے کے باوجود اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ایران کے اس پیشگی حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے جنگی تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو یہ نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں کے پاس جدید ہتھیار، تربیت یافتہ فوجی دستے ہیں۔ اگر یہ دونوں ممالک مکمل جنگ میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں طویل عرصہ تک جاری رہ سکتی ہے اور اس کے نتائج عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سائبر جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے پاس جدید سائبر حملوں کی صلاحیت موجود ہے اور وہ ایک دوسرے کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب ہے۔ اگر ایران کو جوہری ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے تو یہ خطے میں ایک بڑے جنگی تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی انتہائی سنگین ہے، لیکن عالمی برادری کی کوششیں جاری ہے کہ اس تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ سفارتی ذرائع سے دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ عالمی طاقتیں ایران کے ساتھ جوہری مادے کی بحالی کی کوششیں کر رہی ہیں تاکہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جا سکے۔ اگر یہ مادہ دوبارہ فعال ہو جاتا ہے تو ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ خطے میں امن و ایمان قائم رہے۔ سعودی عرب، مصر اور دیگر خلیجی ممالک بھی اس کشیدگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایران کے اسرائیلی فوجی اڈوں پر پیشگی حملے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے جس کا اثر عالمی معیشت پر بھی ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی صورت میں تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے جو عالمی معیشت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے اور لاکھوں افرادوں کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑ سکتا ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ پورے مشرق وسطیٰ میں استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے اور کئی دیگر ممالک کو بھی اس جنگ میں ملوث کر سکتی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے فوجی اڈوں پر پیشگی حملہ ایک سنگین پیش رفت ہے جو مشرق وسطیٰ کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی جڑیں گہری ہیں اور اگر عالمی برادری نے بروقت مداخلت نہ کی تو یہ تنازع ایک بڑے جنگی تصادم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سفارت کاری اور مذاکرات ہی اس مسئلے کا حل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔